اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری جو گفتگو چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ شریک حیات کی تیسری کڑی جو ہماری آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، اس کا عنوان ہے کامیاب ازدواجی زندگی، جس میں طرح طرح کے اور مختلف عوامل پیش کیے گئے ہیں اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے۔ لہٰذا ان تمام چیزوں میں سے جو آج کل مورد بحث ہے اور جس کو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں اپنی گفتگو میں اپنے محقق کے ذریعے سے، وہ یہ ہے کہ آخر ہماری زندگی میں محبت کا معیار کیا ہے اور اس کے عوامل کیا ہیں، اس کے کس طریقے سے ہم اپنی محبت میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ لہذا یہ تمام گفتگو ہماری چل رہی ہے، اور جو ہماری پچھلی گفتگو تھی وہ یہی تھی کہ آخر بخشش کا ہماری زندگی میں کیا مقام ہے، اور بخشش کے ذریعے سے ہم اپنی زندگی کو کس مقام تک پہنچا سکتے ہیں، اور اس زوج کے اندر یعنی میاں اور بیوی کے اندر کتنی محبت بڑھ سکتی ہے۔ وہیں سے ہماری گفتگو آگے بڑھی تھی، لہٰذا آئیے اس گفتگو کو ہم پھر آگے بڑھانے کے لیے اسٹوڈیو میں دعوت دیتے ہیں علی جناب مولانا علی عظیم شیرازی صاحب قبلہ کو کہ وہ آئیں، اور آنے کے بعد ہمارے ذہن میں جو سوالات ہیں اور جو ہمارے معاشرے کی مشکلات ہیں ان کو حل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا شکر گزار ہیں بہرحال پروردگار عالم کے کہ جس نے یہ موقع دیا کہ ہم آپ سے قصب فیض کر سکیں، اور انشاءاللہ ہمارے ناظرین محترم کو ان تمام گفتگو سے فائدہ پہنچے گا۔ بلکہ میں خداوند کریم کا شکر گزار ہوں اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ مجھے یہ توفیق حاصل ہوئی کہ ان کے بیانات کو، ان کے کلمات کو، نورانی کلمات کو یہاں پیش کر سکوں۔ جی، پچھلی ہماری جو گفتگو تھی وہ یہی تھی کہ بخشش، درگزشت، یا مثال کے طور پر جسے ہم اپنے مہربانیوں کا بھی لفظ استعمال کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے پر مہربان رہیں، جس کا نتیجہ ہے بخشش۔ یہاں کی مشکل ہماری یہی جہاں پہ ہماری گفتگو ختم ہوئی تھی کہ ہم جو روایات آئی ہیں کہ اگر عورت کے لیے خدا کے علاوہ کسی اور کی عبادت ہوتی تو وہ شوہر کی ہوتی، اور ہم جو معاشرے مرد تھا، جو مردوں کا ماحول، مردوں کا معاشرہ تھا، اس نے اس چیز سے غلط نتیجہ حاصل کر لیا ہے اور اپنے آپ کو وہی سب کچھ سمجھنے لگے ہیں۔ اور بہرحال ہمارے یہاں مظالم ہیں خواتین کے اوپر، چونکہ ہم ان کے حقوق نہیں دے پا رہے ہیں۔ اس کی وجہ شاید یہ ایک ہمارا ماحول ہے کہ جس ماحول میں ہم نے پرورش پائی، اور دوسری چیز یہ ہے کہ شاید ہم نے سامنے والے کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ آخر یہ بھی انسان ہے، یہ ہماری نسل کی ضامین ہے، یہ ہماری نسل کو ایک اچھی تربیت دے کر معاشرے کے حوالے کرنے والی ہے۔ تو لہٰذا پہلی چیز میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آخر یہ تصور کہ میں ہی سب کچھ ہوں، یہ کتنا صحیح ہے اور یا بالکل صحیح نہیں ہے؟ یا ہمیں ایک دوسرے کو سمجھنا چاہیے کہ ایک معاشرے کو جب ہمیں بنانا ہے تو ایک دوسرے کے لیے ہمدردی دل میں ہونی چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ جیسا کہ آپ نے عرض کیا کہ انسان کو سمجھنے کی ضرورت ہے، میاں بیوی کو ایک دوسرے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کو درک کرنے کی ضرورت ہے۔ کوئی سپیریئر کوالٹی نہیں ہے، کوئی شخصیت ایسی نہیں ہے اسلام کی نگاہ میں کہ جو افضل ہو۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، مرد عورت دونوں مساوی ہیں، جو ہم حقیقت بتا چکے ہیں کہ انسان جوہر کے اعتبار سے، حقیقت کے اعتبار سے وہ ایک ہی، دونوں برابر ہیں۔ اگر فضیلت ہے تو وہ تقوی کے اعتبار سے۔ جی، اب معاشرے میں جینا ہے، اس معاشرے میں زندگی کو گزارنا ہے۔ خداوند عالم نے اس معاشرے کو جس طرح سے ڈیزائن کیا ہے، اس میں مرد اور عورت کو کچھ ذمہ داریاں دی ہیں۔ یہ دونوں مل کر اپنی اپنی ذمہ داریوں کو اپنی اپنی جگہوں پر انجام دیں تاکہ معاشرہ کامیابی کی طرف آگے بڑھے۔ جیسے گورنمنٹ کے ادارے ہوتے ہیں، اس میں پوسٹ ہوتی ہیں، جیسے 20 گریڈ کا آفیسر ہے، 18 گریڈ کا آفیسر ہے۔ اس 18 گریڈ کا آفیسر مرد بھی ہو سکتا ہے اور عورت بھی ہو سکتی ہے۔ امپورٹنٹ کیا چیز ہے؟ وہ گریڈ ہے، شخصیت کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ پھر ہم اس میں دو چیزیں دیکھتے ہیں، ایک خود شخصیت یعنی شخص انسان، اور ایک اس کی پوسٹ۔ خداوند عالم نے مرد کو جس طرح سے ڈیزائن کیا ہے، اس کو حاکم بنایا ہے، گھر کا لیڈر بنایا ہے، اس کو مینیجر بنایا ہے۔ اس کا کام ہے اس سے روز قیامت جواب دینا، اسے اس کو اپنے پرفارمنس بہترین طریقے سے ادا کرنی ہے۔ گھر کے کاموں کی ذمہ داری، گھر کے اندر اچھا ماحول کریٹ کرنا، اولاد کی تربیت کرنا،
یہ سب کام خاتون کا ہے، جی اس سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا. جی یہاں پہ مقابلہ یہ نہیں ہو رہا ہے جو دنیا میں ہو رہا ہے کہ کون سپیریئر ہے کون انفیریئر ہے، کس کے پاس طاقت زیادہ ہے کس کے پاس طاقت کم ہے. نہیں، معیار جو دنیا میں چل رہا ہے کمال کا وہ کچھ اور ہے، دین نے کچھ اور کمال کا معیار دیا. اگر دین نے عورت کو یہ کہا ہے کہ تمہارا سب کچھ تمہارا شوہر ہونا چاہیے اور عبادت اسی کی ہونی چاہیے، تو وہ ظلم کے معنوں میں تو نہیں ہے کہ ظلم ہو رہا ہے. عبادت زبردستی تو نہیں ہے نا، جی عبادت ایک اختیاری عمل ہے. عبادت جو خداوند عالم یہ چاہ رہا ہے کہ ایک خاتون کو یہ بتائے کہ تمہیں سب کچھ تمہارا خدا کے بعد اگر کوئی ہے تو شوہر ہے، اس لیے کہ وہ سوسائٹی کو ایک اچھے تکامل کی طرف لے جانا چاہتا ہے. جی اس کو اس کی اہمیت کا اندازہ دلایا جا رہا ہے کہ مرد تمہاری زندگی میں اتنی اہمیت رکھتا ہے، جی یہ گھر تمہاری زندگی میں اتنی اہمیت رکھتا ہے. جی تو تاکہ وہ خاتون جو ہے وہ اپنے صحیح لائنز پر رہیں، ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے. یہی تمہارا کنبہ ہے، اسی میں تمہیں کامیابی حاصل کرنی ہے، تمہارا محور زندگی یہ ہونا چاہیے. اس کے علاوہ صلاحیتیں آپ کے اندر ہیں، آپ اور بھی کام کر سکتی ہیں، کوئی روک تو نہیں رہا ہے. مرد کو بھی یہ کہے، مرد کی ذمہ داریاں بھی ہیں نا، اس کو یہ نہیں کہا کہ تم عورت کے آگ اوپر آ کے حکمرانی کرو اس طرح سے کہ تم جابر حاکم بن جاؤ. جی جابر حکومت کا تو تصور ہی نہیں ہے. ہم بے عنوان مسلمان، ہم عدل کے قائل ہیں نا، ہم کہتے ہیں بھئی عدالت ہونی چاہیے، انصاف ملنا چاہیے انسان کو. تو اگر میں ایک اچھا مینیجر ہوں، میں گھر کا سرپرست ہوں، تو میں عدل کروں گا یا نہیں کروں گا؟ جی تو پھر میں ظلم کر ہی نہیں سکتا عورت کے اوپر. اگر میں ایک عورت کے اوپر ظلم کر رہا ہوں، یعنی اپنی بیوی کے اوپر ظلم کر رہا ہوں، تو میں تو ایک ظالم ہو گیا، اور ظالم کی تو اطاعت بھی نہیں کی جا سکتی. جی ٹھیک ہے نا، تو ظلم کے خلاف تو قیام کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ وہ گھر کے اندر قیام کی ضرورت نہیں ہے، جی لیکن یہاں بتانے کی ضرورت یہ ہے کہ ایک اچھا انسان، ایک مومن انسان کی شخصیت ایسی ہوتی ہے کہ اس سے خود آپ کو انسیت پیدا ہو جاتی ہے. جی احادیث میں موجود ہے کہ 3 چیزیں ہیں جو آپ کے اندر میاں بیوی کے درمیان جو ہے نا وہ انس پیدا کرتی ہیں. ایک کیا ہے کہ اگر جب آپ کی زوجہ آپ سے موافقت کرے، جب آپ کے ساتھ کوآپریٹ کرے، تو آپ کو سرور آتا ہے زندگی میں. جی میاں بیوی کے ساتھ، بیوی شوہر کے ساتھ، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کریں گے تو ان کو مزہ آئے گا. جی اسی طرح اگر اولاد ہے وہ آپ کے لیے باعث سرور ہوتی ہے. جی اسی طرح دوست، ایک اچھا دوست، وفادار دوست آپ کے لیے آپ کی زندگی میں سرور لے کر آتا ہے. تو میاں بیوی کی زندگی میں اگر کامیابی اور کامرانی کی بات ہو رہی ہے تو اس میں جب تک کوآپریشن نہیں ہوگی دونوں کی تو کیسے ہوگا؟ اگر میاں ہی ایک طرفہ ٹریفک ہوگا تو وہاں تو کہیں پہ بھی نہیں جا پائیں گے نا. یہ 2 وے ٹریفک ہونا چاہیے. ایک لیڈرشپ ہے. جی تو خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ بھئی اگر لیڈرشپ کی بات ہے گھر کے اندر تو وہ شوہر ہے. جی شوہر کو ڈیسیژن میکنگ پاور شوہر کے ہاتھ میں. جی یہاں اگر وہ حق رکھتا ہے کہ وہ فائنل ڈیسیژن لے تو یہ کہیں نہیں کہا گیا کہ بیوی مشورہ نہ دے. جی نہیں، مشورے سے ہی تو کام ہوتا ہے، جی اور مشورہ کر کے پھر ڈیسیژن لیا جاتا ہے. جی لیکن اگر کوئی فائنل ڈیسیژن لینا ہے تو وہ پھر شوہر کو لینا ہے، اور پھر اس کو بیوی کی اس کی اطاعت کرنی ہے. صرف وہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کہاں اطاعت نہیں کرنی، کہ اگر شریعت کے خلاف ہو، دین کے خلاف ہو. فرض کریں شوہر، ایسے ہم نے بہت سارے شوہر دیکھیں کہ جو اپنی بیوی سے کہتے ہیں آپ حجاب نہ کریں. جی اب یہ متدین خاتون ایک ایسے گھر میں بیاہ دی گئی ہیں کہ جہاں پہ دین کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اب ان کا شوہر کہتا ہے کہ آپ حجاب نہ کریں. اب یہ یہاں پہ آ کے ان کے لیے سوال کھڑا ہو جاتا ہے کہ کیا میں خدا کی اطاعت کروں یا شوہر کی اطاعت کروں؟ جی واضح سی بات ہے نا کہ شوہر کی اطاعت یہاں نہیں کرنی ہے، جی حرام میں نہیں کرنا ہے. حرام کام ہے نا یہ، تو آگے اس کو نہیں کرنا ہے. لیکن اس کے لیے کتنا پریشر بلڈ ہو جاتا ہے اس خاتون کے لیے جی ہاں کہ اب وہ یا تو وہ پھر اب توافق نہیں ہو رہا تو پھر نکال دیا جائے، اور لڑائی جھگڑا فساد. پھر ہمارا معاشرہ قبول بھی نہیں کرتا ایسی خاتون کو. اگر ڈیورس ہو جائے، وہ کہیں گے بھائی شریعت وغیرہ مجھے نہیں چلنے دیں گے تو میں آپ کے ساتھ زندگی نہیں گزاروں گی. وہ شخص کہ ٹھیک ہے جاؤ تم اپنے گھر چلی جاؤ. اب ان سے پھر شادی کون کرے گا؟ یعنی ایک اچھا خاصا پریشر ہے معاشرے میں. جی تو ایسا شوہر کہ جو اپنی بیوی کو حرام کام کی طرف دعوت دے رہا ہو، غلط کام کی طرف تشویق دلا رہا ہو، تو یہ تو ایک بہت مشکل مرحلہ ہے. تو اس لیے دین آپ کو آ کے کہہ رہا ہے، شوہر کو آ کے کہہ رہا ہے کہ تم سرپرست ہو، تو یعنی تم شریعت کے مطابق عمل کر رہے ہو، تم ایک بااخلاق انسان ہو، جی تمہارے اندر کرامت انسانی پائی جانی چاہیے، اور پھر تم اس لائق ہوتے ہو کہ تم یہ کام کرو. تمہیں کیونکہ تمہیں معاشرے کو لیڈ کرنا ہے. تم اپنے گھر کو صحیح سے نہیں لے کے آگے چلو گے تو معاشرے کو تم کیسے سنوارو گے، لے کے چلو گے. اب یہ جو اس گھر میں بیوی آئی ہے، بچے ہیں یا ساس، سب کچھ موجود ہے، یہ لیڈر ہے گھر کا، اس کو لیڈ کرنا ہے، ان لوگوں کو لے کے کمال کی طرف بڑھنا ہے. تو اس کے اندر اتنی کیپیسٹی ہونی چاہیے، اتنی ظرفیت ہونی چاہیے، اتنی کوآپریشن کی بات اس کے اندر ہونی چاہیے. کیونکہ جب بھی کوئی مینیجر ہوتا ہے، کوئی شخص کسی بھی کمپنی کا، کسی بھی ادارے کا،
جو اس کو لے کے چل رہا ہوتا ہے تو اس کو بہت کچھ ڈیل کرنا پڑتا ہے، جی بہت سارے اس کو وہ کام کرنے پڑتے ہیں جو اس کے لیے قابل قبول نہیں ہوتے، جی لیکن کیونکہ اسے لے کے چلنا ہوتا ہے مختلف ڈپارٹمنٹس کے لوگوں کو، مختلف مائنڈ سیٹس کو، تو اس کو بہت کچھ اپنی کیپیسٹی کو بڑھانا پڑتا ہے. جی کامیاب ازدواجی زندگی میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ میاں بیوی کی زندگی میں جب ایک خاتون جو ہے اس کو یہ پتہ ہے کہ مجھے اپنے شوہر کی اطاعت کرنی ہے، اس کی عبادت کرنی ہے، یعنی عبادت سے مراد وہ اس کی اطاعت ہے، یہاں پہ اطاعت، جی صحیح باتوں میں اس کی اطاعت کرنی ہے جو کہ اس کے لیے ایک عبادت کا مقام رکھتا ہے، مقام رکھتے ہیں، تو وہ شخصیت ایسی ہے. جی اسلام یہ توقع کر رہا ہے کہ آپ کی شخصیت ایسی ہو کہ وہ کہنا نہ پڑے اسے. اور بہرحال اسلام نے شخصیات کے اوپر زیادہ زور دیا ہے. شخص کی کوئی ویلیو اسلام نے نہیں قرار دیا ہے، بلکہ شخصیات پر کہ آپ کے اندر کیا چیز ہے. چچا ہیں جی مثلا، اگر لیکن خود قرآن کہہ رہا ہے کہ مثلا سگے چچا، پیغمبر کے سگے چچا جی ابو لہب ذات کے اعتبار سے، شخص کے اعتبار سے قریبی رشتہ دار ہے، صحیح. لیکن جو اس کے اندر کی ویلیو ہے، جو اس کے جی. اندر کی چیزیں ہیں، جی. اگر وہ خراب ہے تو قرآن نے اس کی توہین بھی کیا ہے. ٹھیک ہے. جی ہم یہاں یہ دیکھ رہے ہیں، ہمیں یہ دیکھنا ہے زندگی کے اندر کہ میاں بیوی میں وہ چاشنی پیدا ہو جائے زندگی میں. جب اچھی انڈرسٹینڈنگ، کوآپریشن، کوآرڈینیشن پیدا ہو جائے گا تو پھر سوال یہ نہیں پیدا ہوگا کہ آپ اس کی اطاعت کریں. جی ایک دفعہ آپ اطاعت کرواتے ہیں، ایک دفعہ اطاعت انسان خود کرتا ہے. جی اسلام آپ کی شخصیت کو ایسا بنا رہا ہے، یعنی آپ کی سنوار پرورش رہا ہے. ایسی، جی ہاں، آپ کی رشت ایسی کر رہے کہ سامنے والے آپ کے ساتھ اچھی زندگی گزارنے پر راضی ہے. اور شاید ہمارے اوپر جو اتنا زور دیا گیا ہے جی. کہ شادی شدہ انسان کس طریقے سے زندگی گزارے، میاں بیوی کس طریقے سے رہیں، چونکہ یہیں سے ایک سلسلہ نسل شروع ہونے والا ہے، تاکہ اسلام کے سامنے جو مسلمان آگے آنے والے ہوں جی ہاں. وہ ایسے نہ ہو کہ لوگ دیکھ کے ان کو کہیں ارے کیسے گھرانے کے لوگ ہیں، ایسا مذہب کے لوگ ہیں، ایسے لوگ دیکھ کے کہیں کہ واقعاً یہ اسلام والے لوگ ہیں. دیکھیں دنیا میں جیسا کہ پہلے بھی ہم نے اس موضوع پہ گفتگو ہوئی ہے کہ خواتین شادی کرنا نہیں چاہتی. جی ٹھیک ہے نا، شادی کے نام سے، شادی کے عنوان سے گھبرا جاتی ہیں. جی مرد بھی آج کل کہہ رہے ہیں یہ الجھن ہے، پریشانی ہے. جی یہ سب چیزیں کریٹ ہو رہی ہیں نا، یعنی کہیں پہ غلط ہو رہا ہے، جی ایک طرف غلط پیغام جا رہا ہے تو ایک طرف کہیں پریکٹیکل نظر بھی آ رہا ہے. اس کی اصل وجہ کیا ہے کہ آپ کو دین سے آگاہی نہیں ہے، جی آپ دین کی بنیادی باتیں نہیں جانتے، اس حقیقت کو ہم نہیں پہچانتے. جی دین پہ عمل نہیں کر رہے ہیں تو پرابلمس کریٹ ہو رہی ہیں جی. اور اس کا نتیجہ منفی بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. لیکن اگر ہمیں دین کی بنیادی باتیں معلوم ہوں، احادیث ہمارے سامنے ہیں، قرآن کی نورانی کلمات ہمارے سامنے موجود ہیں، علماء کرام موجود ہیں، جی اچھے کامیاب لوگ موجود ہیں، ہم ان کی زندگی کو دیکھیں، اس پہ عمل کریں تو کیوں نہیں ہماری زندگی اچھی ہوگی، پھر ہمیں جینے میں مزہ آئے گا، جی ہاں. ہمیں اچھا لگے گا. جی جی سوال یہ ہے آپ سے کہ بہرحال زندگی ہماری جو ایک اچھی زندگی ہونی چاہیے، یہ تمام مشکلات نہ ہوں، ایک اچھے شادی شدہ زندگی اگر وہ گزار رہے ہوں مرد اور عورت، تو بہرحال ان کو زندگی کا ایک نیا لطف اور مزہ ملتا ہے. جی تو یہ تمام چیزیں جو ہمیں، اگر یہ ہمارے اختلافات، یہ تمام چیزیں ہمارے اگر وجود میں نہ ہوں، اس کے لیے ہمیں ضروری ہے کچھ عوامل کا ہونا. عوامل کی بات جہاں پر آتی ہے، بہرحال ابھی آپ نے ایک چیز کی طرف اشارہ کیا کہ اگر ہم اپنی زندگی کو اچھا بنانا چاہتے ہیں تو ہمارے درمیان موافقت ہونی چاہیے، جی ہاں دونوں کے درمیان. تو آخر یہ موافقت ہے کیا؟ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ آخر موافقت کا جو تصور ہے وہ کیا ہے؟ ایک معاشرے میں کیا تصور ہے؟ یہ ایک الگ سی بات ہوگی، لیکن چونکہ ہمیں معاشرے کو، آپ جو یہاں پر تشریف لائیں، معاشرے کو اچھی باتیں اور اسلامی اعتبار سے ان کو سنوارنا ہے. جی تو آخر موافقت ہے کیا؟ سب سے پہلا سوال یہ اٹھتا ہے کہ کس طریقے سے ہم اپنی زندگی کو موافقت کے ساتھ گزاریں. جی ہاں، بہت ہی بنیادی سوال ہے اور جس کے اوپر ہم نے اشارہ کیا تھا کہ موافقت ایک ایسی چیز ہے کہ جو اگر پائی جائے میاں بیوی کے درمیان تو ان کی زندگی میں سرور آ جاتا ہے، سکون آ جاتا ہے اور ان کے اندر ایک لذت پیدا ہوتی ہے زندگی کے اندر. لیکن کچھ جیسے کہ ہم نے شروع سے ان باتوں پر تاکید کی تھی کہ توافق ہونا یعنی دو پارٹیز کا آپس میں کسی چیز کو مان لینا، جی ٹھیک ہے، اور اس کو مان کر اس پر چلنا، ان کے اندر توافق ہو گیا، جی ٹھیک ہے نا، اور انہوں نے اس چیز کو مان لیا ہے. جی تو کوئی بھی پرنسپل، کوئی بھی قانون زندگی کہ جس پر چلنے کا وہ دونوں ارادہ کر لیں، یعنی ان لوگوں نے مان لیے. جی جب ہم اور آپ مان لیں گے ایک بات کو اور اس پر عمل کرنا شروع کریں گے تو ہمیں مزہ آنے لگے گا. جی یہ توافق ہے، یعنی اختلاف نہیں رہ جائے گا چونکہ اختلاف ہم نہیں رہ دونوں جائے گا. مان چکے ہیں اس بات کو. اچھا ہم یوں فرض کر رہے ہیں، ہم دونوں مسلمان ہیں، مرد اور عورت جو شادی کرنے جا رہے ہیں، توافق ہی تو کر رہے ہیں وہ اس بات پہ جی کہ ہم مل کر زندگی گزاریں گے. جی ہاں، ایک نے اجازت دی کہ ٹھیک ہے ہم شادی کریں، دوسرا قبول کر رہا دوسرا ہے. قبول کر رہے ہیں، جی ٹھیک ہے. اس کے بعد دونوں ایک دوسرے کو مان رہے ہیں، یعنی کیا کر رہے ہیں؟ یعنی وہ ان اخلاقی اصول پر چلنے کی باتیں کر رہے ہیں
شریعت کے بتائے ہوئے قوانین کی پابندی کی باتیں کر رہے ہیں. یہ سب کچھ انہوں نے مان لیے. ہمارے یہاں پرابلم یہ ہمارے یہاں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا کیا مان لیے. ہمیں تو صرف یہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ جی ہم نے قبول کر شادی ہو رہی ہے بس. لیکن ہم نے وہ اخلاقی باتیں اور وہ احکام الہی کہ جو ہمیں جس پر ہمارا توافق ہے کہ یہ ہم کریں گے, اس کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا, عموماً پتہ نہیں ہوتا, یا سرسری سا پتہ ہوتا ہے کیونکہ ہر ایک کی شادیاں دیکھی ہوتی ہیں, زندگی کو دیکھا ہوتا ہے, ہم سمجھتے ہیں یہی سب ہے. لیکن جب ہم پریکٹیکل زندگی میں آتے ہیں تو بہت ساری جگہوں پہ ہم توافق نہیں کر رہے ہوتے, موافقت نہیں کر رہے ہوتے. کیوں؟ کیونکہ ہم کہتے ہیں یہاں آگاہی نہیں ہوتی, اس لیے ہم اس کی مخالفت, یا کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا. اور دوسری چیز ہوتی ہے کہ جو باتیں ہم نے سوچی ہیں, مثال کے طور پہ میں نے پہلے یہ سوچا تھا کہ میں شادی کے بعد مجھے گھر اس طرح کا چاہیے, سوچا تھا میں نے, لیکن میں نے کبھی بیٹھ کے آپس میں بات نہیں کی تھی. اب جب شادی ہوئی اور گھر لینے کی بات ہوئی تو اس میں توافق نہیں ہو رہا ہمارا. انہوں نے کہا تھا کہ مثال کے طور پہ ہم گھر لیں گے 200 میٹر کا, یہ کہہ رہے نہیں ہم 500 میٹر کے گھر میں رہیں گے. اب توافق نہیں ہو رہا یہاں پہ. تو زندگی جب آپ سٹارٹ کرتے ہیں میاں بیوی, تو بہت ساری چیزیں ایسی آتی ہیں جو بالکل نئی ہوتی ہیں, نئی سچویشن ہوتی ہے, نئے سرکمسٹانسز میں آپ پہنچ جاتے ہیں. اس میں پھر آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایک سینٹر پوائنٹ بنانا ہوتا ہے جس پہ آپ دونوں تیار ہو جائیں. اور جتنا انسان ڈیولپڈ ہوتا ہے, جتنا انسان نے اپنے کیریکٹر کو بنایا ہوتا ہے, جتنا اس کے اندر منفی باتیں نہیں ہوتی ہیں, وہ اتنا جلدی کوآپریٹ اور کوآرڈینیٹ کرنے لگتا ہے. کیونکہ وہ چاہتا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ دل سے چاہتے ہو. دیکھیں شادی شدہ زندگی میں یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے کہ کیا لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو دل سے چاہتے ہیں ایک دوسرے سے شادی کرنا یا نہیں. پہلی بات, زندگی کے بارے میں کچھ ان کی آپسی مفاہمت ہے کہ نہیں, ہے یا نہیں. اگر نہ پہلے مرحلے میں نہ بھی ہو, یعنی لڑکا لڑکی نے ایک دوسرے کو نہ بھی دیکھا ہو, فرض کریں نہ دیکھا ہو, شادی اس اعتماد پہ کر لی ہو کہ ماں باپ کرا رہے ہیں, ٹھیک ہوگی. اس کے بعد جو زندگی سٹارٹ کی ہے نا, جب ساتھ گزارنا شروع کیے, اس وقت بھی لڑکا لڑکی اگر دونوں چاہتے ہوں کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اچھی زندگی گزاریں گے, ہمیں اچھا رہنا ہے, ہمیں خوش رہنا ہے, ہمیں قربانی اور سب کچھ کے ساتھ ہمیں اچھا رہنا ہے, یہ ارادہ ان لوگوں نے کر لیا نا, اس پہ توافق کر لیا, موافق ہو گئے ہوں, تو وہ کر لیں گے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ شادی کے بعد وہ کسی بھی مرحلے میں اپنی وائف کو اپنے اوپر اپنے دل میں جگہ نہیں دیتا. معاف کریے گا, یہاں پہ ایک سوال ابھر ہے لیکن میں اس کو ابھی یہاں پر نہیں کروں گا, چونکہ اگلے پروگرام میں. شاید یہ دیکھیے میاں اور بیوی, یہ جو نئے شادی شدہ جوڑے ہوتے ہیں, ان میں جو آپسی نا اتفاقیوں کا جو ایک بہت بڑا رول جو لوگ ادا کرتے ہیں, وہ شاید لڑکی کے گھر والے اور لڑکے کے گھر والے کرتے ہیں, ایک بہت بڑا. بہرحال اگر وہ ماں, لڑکے کی ماں, اگر مثلا لڑکا کبھی اپنی بیوی پر ناراض ہو, بجائے اس کے کہ اس کو اور کہیں ہاں ٹھیک کیا تم نے, بجائے اس کو ایک مطلب یہ کرنا چاہیے کہ بیٹا ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے, اس گھر میں کبھی تمہارے پاپا نے نہیں کہا, یا تم اپنے بڑے بھائی کو دیکھو ایسا نہیں کر رہے ہیں وہ, تو تم بھی تھوڑا سا اپنی بیوی کا لحاظ کرو, احترام ضروری ہے. تو بہرحال اس موضوع پہ ابھی ہم نہیں جانا چاہتے ہیں, آپ جس بات کو کر رہے تھے جی آگے. میں صرف یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم اساسی چیز کو ٹچ کرنا چاہ رہے ہیں یہاں پہ. وہ بات یہ ہے کہ شادی کے بعد, چاہے شادی جس طرح سے بھی ہوئی ہو, میاں بیوی نے زندگی سٹارٹ کی ہے اور اب کچھ عرصہ ہی گزرا ہے, تو کیا دونوں نے ایک دوسرے کو قبول کر لیے؟ زبان سے تو قبول کر لیا تھا, لیکن کیا دل سے بھی قبول کر لیے؟ اگر دونوں نے دوسرے کو دل سے قبول کر لیے تو زندگی میں وہ بنانے کی کوشش کریں گے اپنی زندگی کو. لیکن اگر دل سے قبول نہیں کریں گے تو پھر فرکشنز ہوں گی, لڑائی جھگڑا ٹسل چلتی رہے گی. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. پھر باہر کے ایلیمنٹس الگ ہیں جو ابھی آپ ذکر کر رہے ہیں, وہ الگ ہیں, لیکن اساسی بات یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھیں اور واقعاً اس معنی کو سمجھ سکیں, سمجھنے کے جس کے بیس پر ہم نے شادی کیا ہے. ہاں یہ بہت امپورٹنٹ ہے نا, کہ دیکھیں آپ شادی کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں قبول ہے, ٹھیک ہے, یہ ایک بات ہو گئی ختم. اب بات ہو رہی ہے کہ کیا اس شخصیت کو قبول کر رہے ہیں یا نہیں. شادی کے بعد جو آپ نے اس کی شخصیت کو پہچانا ہے اور جانا ہے اور ڈسکور کیا ہے, آپ اس کو مان رہے ہیں یا نہیں. اگر آپ کے دل میں, دونوں کے دل میں یہ بات ہو جائے کہ نہیں یہ جیسا بھی ہے ہم نے مانا ہے اور اب ہمیں بنانی ہے زندگی اچھی, تو آپ زندگی اچھی بنائیں گے. آپ کے اندر لڑائی جھگڑے کم ہوں گے, سلجھ جائیں گے, فوراً سلجھا لیں گے. لیکن اگر آپ ایک دوسرے کی شخصیت کو نہیں مانیں گے, قبول نہیں کریں گے دل سے, تو پھر آپ ساری زندگی لڑتے رہیں گے, جھگڑتے رہیں گے. یہ انشاءاللہ پرابلمس کی جب ہم ڈسکشن کریں گے, وہاں پہ اس کو ہم ڈسکس کریں گے کہ وہ کون سے پرابلمز ہیں جو سالو ہو جاتے ہیں میاں بیوی کی زندگی میں, اور کون سے پرابلمز ہیں جو سالو نہیں ہوتے, وہ ساری زندگی کے لیے رہتے ہیں.
معذرت کے ساتھ کہ بہرحال وقت اب ختم ہو چکا ہے جی اور ہم چاہتے تھے کہ اس موافقت کے بارے میں کچھ اور گفتگو کریں، لہٰذا اگلے پروگرام میں انشاءاللہ اس پر گفتگو آپ سے کریں گے، چونکہ بہرحال آج جو ہمارے معاشرے میں سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ ان تمام بیماریوں کو دیکھ کر، یہ ایک مرض ہے جو ہمارے معاشرے میں پھیلا ہوا ہے، ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ایک انسان شادی کرنے کو ہی تیار نہیں ہوتا ہے۔ ایک لڑکی ہے، جیسے کہ آپ نے پچھلی مرتبہ بھی کہا تھا کہ بہرحال آج کل لڑکیاں یا لڑکے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، کیوں؟ اور ایک انسان شادی کرنا چاہ رہا ہے لیکن اس کے بعد کی چیز کو سوچ کو پریشان ہو رہا ہے۔ آخر ان کے نتیجے، ایک شادی شدہ زندگی جو ان طریقوں سے گزرے گی وہ اس کا معلوم کریں گے آپ سے کہ ان کے نتیجے کیا ہیں، اور ایک وہ انسان جو شادی نہیں کرنا چاہتا اس کی مشکلات کیا ہیں۔ ان تمام موضوع پر انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم آپ کو زحمت دیں گے۔ لہذا ناظرین محترم، یہ پروگرام جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا، اس کے بارے میں آپ دیکھیں اور اپنے معاشرے میں دیکھیں اور اپنے گھر میں دیکھیں کہ ہمارے یہاں کیا مشکلات ہیں۔ اگر مشکلات ہمارے اندر ہیں تو ہم ان کو حل کریں، اور اگر کسی اور کے اندر ہے تو ہم کوشش کریں کہ ان کی زندگی کو اس طریقے سے سنواریں کہ ان کی زندگی بھی ایک محبت آمیز ہو جائے۔ اور آپ کے اگر ذہن میں کچھ سوالات ہوں تو آپ ضرور ہماری میل آئی ڈی پر بھیجیں، انشاءاللہ ہم ان کے کوشش کریں گے کہ ان کے جوابات آپ تک پہنچا سکیں۔ لہٰذا اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان شفیع عباس کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ قصب فیض کر سکیں، اور انشاءاللہ ہمارے ناظرین محترم کو ان تمام گفتگو سے فائدہ پہنچے گا۔ بلکہ میں خداوند کریم کا شکر گزار ہوں اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ مجھے یہ توفیق حاصل ہوئی کہ ان کے بیانات کو، ان کے کلمات کو، نورانی کلمات کو یہاں پیش کر سکوں۔ جی، پچھلی ہماری جو گفتگو تھی وہ یہی تھی کہ بخشش، درگزشت، یا مثال کے طور پر جسے ہم اپنے یہاں مہربانیوں کا بھی لفظ استعمال کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے پر مہربان رہیں، جس کا نتیجہ ہے بخشش۔ یہاں کی مشکل ہماری یہی، جہاں پہ ہماری گفتگو ختم ہوئی تھی، کہ ہم جو روایات آئی ہیں کہ اگر عورت کے لیے خدا کے علاوہ کسی اور کی عبادت ہوتی تو وہ شوہر کی ہوتی، اور ہم جو ایک معاشرے کو جب ہمیں بنانا ہے تو ایک دوسرے کے لیے ہمدردی دل میں ہونی چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ جیسا کہ آپ نے عرض کیا کہ انسان کو سمجھنے کی ضرورت ہے، میاں بیوی کو ایک دوسرے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کو درک کرنے کی ضرورت ہے۔ کوئی سپیریئر کوالٹی نہیں ہے، کوئی شخصیت ایسی نہیں ہے اسلام کی نگاہ میں کہ جو افضل ہو۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، مرد اور دونوں مساوی ہیں، جو ہم حقیقت بتا چکے ہیں کہ انسان جو معاشرہ مرد تھا، جو مردوں کا ماحول، مردوں کا معاشرہ تھا، اس نے اس چیز سے غلط نتیجہ حاصل کر لیا ہے اور اپنے آپ کو وہی سب کچھ سمجھنے لگے ہیں۔ اور بہرحال ہمارے یہاں مظالم ہیں خواتین کے اوپر، چونکہ ہم ان کے حقوق نہیں دے پا رہے ہیں۔ اس کی وجہ شاید یہ ایک ہمارا ماحول ہے کہ جس ماحول میں ہم نے پرورش پائی، اور دوسری چیز یہ ہے کہ شاید ہم نے سامنے والے کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ آخر یہ بھی انسان ہے، یہ ہماری نسل کی ضامین ہے، یہ ہماری نسل کو ایک اچھی تربیت دے کر معاشرے کے حوالے کرنے والی ہے۔ تو لہٰذا پہلی چیز میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آخر یہ تصور کہ میں ہی سب کچھ ہوں، یہ کتنا صحیح ہے اور یا بالکل صحیح نہیں ہے، یا ہمیں ایک دوسرے کو سمجھنا چاہیے۔ لہٰذا یہ تمام گفتگو ہماری چل رہی ہے، اور جو ہماری پچھلی گفتگو تھی وہ یہی تھی کہ آخر بخشش کا ہماری زندگی میں کیا مقام ہے، اور بخشش کے ذریعے سے ہم اپنی زندگی کو کس مقام تک پہنچا سکتے ہیں، اور اس زوج کے اندر یعنی میاں اور بیوی کے اندر کتنی محبت بڑھ سکتی ہے۔ وہیں سے ہماری گفتگو آگے بڑھی تھی، لہٰذا آئیے اس گفتگو کو ہم پھر آگے بڑھانے کے لیے اسٹوڈیو میں دعوت دیتے ہیں علی جناب مولانا علی عظیم شیرازی صاحب قبلہ کو کہ وہ آئیں، اور آنے کے بعد ہمارے ذہن میں جو سوالات ہیں اور جو ہمارے معاشرے کی مشکلات ہیں ان کو حل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا شکر گزار ہیں بہرحال پروردگار عالم کے کہ جس نے یہ موقع دیا کہ ہم آپ سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری جو گفتگو چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ شریک حیات کی تیسری کڑی جو ہماری آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، اس کا عنوان ہے کامیاب ازدواجی زندگی، جس میں طرح طرح کے اور مختلف عوامل پیش کیے گئے ہیں اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے۔ لہٰذا ان تمام چیزوں میں سے جو آج کل مورد بحث ہے اور جس کو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں اپنی گفتگو میں اپنے محقق کے ذریعے سے، وہ یہ ہے کہ آخر ہماری زندگی میں محبت کا معیار کیا ہے،
اور اس کے عوامل کیا ہیں، اس کے کس طریقے سے ہم اپنی محبت میں اضافہ کر سکتے ہیں۔